جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہمارا آسان قرآنی عربی کا یہ کورس چل رہا ہے جس میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والی عربی گرامر کے رول کو سیکھ رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کے ترجمے کو بآسانی کر سکیں. اس کورس کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے. آج کی کلاس میں ہم ایسے 6 حروف کا ترجمہ پڑھیں گے جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے جہات 6، یعنی 6 سمتیں: اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے. پہلے کی کلاسوں میں ہم نے ضمیر مرفوع متصل کو پڑھا اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل کو. اگر آپ حضرات نے ہمارا یہ کورس شروع سے نہیں دیکھا تو یہاں کلک کر پہلی کلاس سے اس کورس کو جوائن کریں تاکہ آپ کو یہ کورس بہترین انداز میں سمجھ میں آ سکے. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے جہات 6، یعنی 6 سمتوں کے بارے میں. ویسے اگر ہم عربی زبان میں بات کرنا چاہیں تو ہمیں بار بار ان الفاظ کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جہات 6 یہ ہیں: امام، خلف، یمین، شمال، فوق، تحت. یہ 6 حروف ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 147 بار استعمال ہوئے ہیں. یہ 6 حروف بسا اوقات اسی طرح اکیلے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اکثر اوقات دوسرے اسماء یعنی ضمائر وغیرہ کے ساتھ مل کر آتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم ان 6 حروف کو ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے امام. اس کا مطلب ہوتا ہے آگے، امام آگے، اور اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بین یدی. اس کا مطلب بھی آگے ہوتا ہے. اس کی اگزامپل ہے قرآن مجید میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آیت الکرسی میں ہے یہ یعلم ما بین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان لوگوں کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. دوسرا لفظ ہے خلفن. خلفن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. اس کی اگزامپل بھی یہی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تیسرا حرف ہے یمین. یمین کا مطلب ہوتا ہے دایاں، دائیں. اس کی اگزامپل ہے من اوتی کتابہ بیمینی، جس کو دیے گئے اس کے نامہ اعمال بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں یا دائیں جانب. چوتھا حرف ہے شمال. شمال کا معنی ہوتا ہے بائیں جانب یا بایاں ہاتھ. اس کی اگزامپل ہے من اوتی کتابہ بشمالہ، جس شخص کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں. پانچواں حرف ہے فوق. فوق کا ترجمہ ہوتا ہے اوپر. اس کی اگزامپل قرآن مجید میں ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر، فوقہم ان کے اوپر، الطور طور پہاڑ کو. چھٹا اور لاسٹ حرف ہے تحتن. تحتن کا معنی ہوتا ہے نیچے. اس کی اگزامپل ہے قرآن مجید میں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور تھے اس کے نیچے خزانے. تحتہ کا معنی ہوگا نیچے، اس کے نیچے. اگر آپ حضرات دیکھیں کہ یہ جو 6 اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 6 کے 6 اگزامپلس میں ان حروف کا استعمال ہوا ہے وہ ضمیر کے ساتھ ہوا ہے. ایدیہم، ہا میم زیر ہم، یہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کلاسز میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، یعنی ایدیہم ان سب مردوں کے آگے. بیمینہ، اس کا استعمال بھی دیکھیں واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ ہوا ہے. اسی طرح شمالہ واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے. آج ہم ان 6 حروف کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو سکے واحد تثنیہ جمع کا ترجمہ کیسے کریں گے، مذکر مؤنث کا ترجمہ کیسے کریں گے. سب سے پہلے ہے غائب. غائب کے 6 سیغے. اگر آپ حضرات نے ہماری ضمائر والی کلاس نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں کلک کر کے پہلے ضمائر کی کلاس دیکھ لیں تاکہ آپ کو آج کا یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آ سکے. واحد مذکر غائب کے لیے آئے گا امامہ، اس ایک مرد کے آگے. تثنیہ کے لیے امامہما، ان 2 مردوں کے آگے، اور جمع کے لیے امامہم، ان سب مردوں کے آگے.
واحدہ مونس غائبہ کے لیے آئے گا امامہا، اس ایک عورت کے آگے۔ تثنیہ مونس غائبہ کے لیے آئے گا امامہما، ان دو عورتوں کے آگے، اور جمع مونس غائبہ امامہن، ان سب عورتوں کے آگے۔ اب اسی طرح امامہ کے لفظ کو ان ضمائر کے ساتھ جوڑتے جائیں گے۔ یہ تھے 6 غائب کے صیغے، اور اب پڑھیں گے ہم 6 مخاطب کے صیغے۔ امامکا، آپ ایک مرد کے آگے۔ اب ضمیر کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے۔ کاف ضمیر مخاطب کے لیے ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے آپ۔ مخاطب کہتے ہیں جس شخص سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو شخص ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ امامکا، آپ ایک مرد کے آگے۔ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے امامکما، آپ 2 مردوں کے آگے، اور جمع مذکر مخاطب کے لیے امامکم، آپ سب مردوں کے آگے۔ واحدہ مونس مخاطبہ امامکی، آپ ایک عورت کے آگے۔ اب تثنیہ مونس مخاطبہ کے لیے امامکما، آپ 2 عورتوں کے آگے، اور جمع مونس مخاطبہ کے لیے امامکن، آپ سب عورتوں کے آگے۔ متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں، واحد متکلم امامی، میرے آگے، اور جمع متکلم امامنا، ہمارے آگے۔ اسی طرح آپ حضرات نے ان 6 کے 6 حروف کو ضمائر کے ساتھ، یعنی ہر ایک ضمیر کے ساتھ ملا کے اس کی پریکٹس کر لینی ہے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ حضرات کو یہ صیغے صحیح اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ صیغوں کا سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جب نیکسٹ افعال کی بحث کو سٹارٹ کریں گے تو اس کو بھی ہم صیغوں کی ہی صورت میں پڑھیں گے، یعنی غائب، مخاطب، متکلم، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات ان صیغوں کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ کلاسز میں آسانی ہو۔ امامن کو ہم نے ریڈ کر لیا ہے۔ امامن کو جب ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے امامہو، اس ایک مرد کے آگے۔ اسی طرح آپ حضرات نے باقی حروف کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے خلفن، خلفن کو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو خلفہو، اس ایک مرد کے پیچھے۔ نیکسٹ ہے یمین، یمینہو، اس ایک مرد کے دائیں۔ شمالن تو ضمیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے شمالہو، اس ایک مرد کے بائیں۔ فوقن، فوقن کا ترجمہ ہوتا ہے اوپر، اس کو جب ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو فوقہو، فوقہما، فوقہم۔ اسی طرح آپ نے اینڈ تک گردان کو ریڈ کر لینا ہے۔ فوقہو، اس ایک مرد کے اوپر۔ لاسٹ میں ہے تحتن، آپ نے پوری گردان ریڈ کر لینی ہے اس کے ساتھ۔ تحتہو، تحتہما، تحتہم، تحتہا، اس ایک مرد کے نیچے، ان 2 مردوں کے نیچے، ان سب مردوں کے نیچے۔ اس طرح آپ نے اینڈ تک گردان کو ریڈ کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور آپ حضرات قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہماری دوسری پلے لسٹ ہے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ حضرات لنک پر کلک کریں اور قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔